لاپرواہی ہو رہی ہے، اور وہ قصدن نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن غلطی کر رہے ہیں، ہم سے بھی ہو رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا کہ جب اذان ہوتی ہے، دن میں 5 مرتبہ جب نماز کے وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو اذان کو ہم اس اہمیت سے نہیں سنتے ہیں جو اس کی اہمیت ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کو صرف اتنا پتا ہے کہ اذان اس لیے ہو رہی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نہیں، علامہ اقبال نے حضرت بلال کی اذان کی ترجمانی کی تو کہا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو صحابیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو آپ نے فرمایا تب یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اہمیت ہے نماز کی، اور اس نماز کی اہمیت کو ہم اس لیے بھولے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اذان بے پرواہ ہو کے سن رہے ہیں۔ اذان کے کلمات کیسے آئے؟ جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس وقت تک نماز کا وقت اندازے سے ہوتا تھا۔ جب مسجد نبوی میں تعمیر کر دی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو جمع کیا کہ بھائی اب کوئی ایسی صورت ہو کہ جب نماز کا وقت ہو تو آواز دی جائے۔ اس وقت جو باتیں ہوئیں اس میں کوئی مناسب بات سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے پھر دیکھا جائے گا۔ 3 یا 4 دن کا وقت گزرا تھا، عبداللہ ابن زید انصاری ایک صحابی ہیں، تیز قدموں سے فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبی کی طرف چلے، اور ان کے پیچھے پیچھے دوسرے رخ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مسجد نبی میں پہلے عبداللہ ابن زید انصاری داخل ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کچھ سویا کچھ جاگا سا تھا، آج میں نے بڑا عجیب سا ایک خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کچھ ناقوس بیچ رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک میرے ہاتھ بیچ دو۔ بیچنے والے نے پوچھا تم کیوں خرید رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہم اس کو بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو بیچنے والے نے کہا کہ نہیں تم یہ نہ خریدو، میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، اور اس بیچنے والے نے پورے اذان کے کلمات سنا دیے، اللہ اکبر سے شروع ہو کے جو ہم سنتے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق ایک قدم آگے بڑھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلا مبالغہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ یعنی یہ اذان کے الفاظ پہلے 2 صحابیوں کو خواب میں سنائے گئے، اس کے بعد دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ اذان کے کلمات لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذان کے کلمات دہرا دیے۔ وہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید انصاری سے کہا کہ بلال اونچی آواز والے ہیں، ان کو سکھاؤ، اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ حضرت بلال نے اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی دیوار پہ کھڑے ہو کے اذان دی۔ اذان جب انہوں نے دی، لوگوں نے سنا، تو ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے، اب یہ جو بات ہے یہ قیامت تک کے لیے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ اذان دیتے ہیں، جو مؤذن کہلاتے ہیں، جو مسجدوں میں 5 وقت اذان دیتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے دن جب لوگ آ رہے ہوں گے اپنی قبروں سے نکل کے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، جو بڑے شان سے آ رہے ہوں گے۔ لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے بھئی یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اتنے چمک رہے ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں اذان دیتے تھے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اذان دینے کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگوں کو اذان کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو لاٹری ڈالی جائے گی، لوگ لڑنے لگیں گے، وہ کہیں گے میں اذان دوں گا، وہ کہیں گے میں اذان دوں گا، یہ عظمت اور یہ فضیلت۔ جب یہ نظارہ سامنے آیا تو صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی فضیلت اذان کی اور اکیلے بلال کے حصے میں چلی گئی، ہم محروم رہ گئے، اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ حق تلفی ہے۔ یہ بھی ایک امت کے لیے بہانہ تھا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، غم نہ کرو، امت کو اتنی بڑی نعمت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا دے، جب مؤذن اذان کی شروعات کرے تو جیسے جیسے اذان مؤذن دیتا جائے سننے والے اس کو دہراتے جائیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے! یعنی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے نے خالی اتنا کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو کہا اشہدو ان لا، یعنی اذان ہوتی جا رہی ہے، سننے والے دہراتے جا رہے ہیں، اتنے ہی ثواب کے حقدار سننے والے بھی ہو جائیں گے۔ کیا سبحان اللہ! ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اذان کے الفاظ دہراتے ہیں یہ بالکل اس کے برابر کا ثواب ہوگا جو ایک مؤذن کو ملتا ہے۔ تو جب یہ خبر گھروں میں پہنچی تو خواتین حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ ہم محروم رہ گئے، ویسے ہی ہم نمازوں سے دور تھے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہمارے لیے نہیں ہے، ویسے ہی اذان کے معاملات ہوئے تو مردوں کے لیے ہو گئے، ہم محروم ہو گئے۔ تو آپ نے مسکرا کے جواب دیا کہ نہیں تم بھی غم نہ کرو،
تم اپنے گھر میں جب موجود ہو تو اذان کے الفاظ سننے کے بعد تم بھی دہرا دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ مردوں کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، تو خواتین جو گھر میں اذان کے الفاظ سن کے دہرا رہی ہیں 2,00,000 کا ثواب ان کو ملے گا. تو بتائیے اتنی بڑی نعمت سے ہم کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ صرف اسی لیے نا کہ ہم بے پرواہ ہیں، صرف اسی لیے کہ ہمیں ہوش نہیں، غفلت میں اذان ہو رہی ہے تو ارے ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھ لیں گے، اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھ لیں گے نہیں. اذان کو سنیے، لفظوں کو دہرائیے، ثواب کے حقدار ہوئیے، اس کے بعد مصلی پہ آئیے.